بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں معصومیت سے سر جھکائے ابا کے پیچھے چل رہی تھی۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ آج ابا مجھے بیچنے جا رہا ہے۔ گھر میں اس قدر غربت تھی اور ہمارے گھر میں بیٹیوں کی زیادتی۔ میں اپنی بہنوں میں تیسرے نمبر پر تھی، صرف 15 سال کی۔ مجھ سے دونوں بڑی بہنیں بہت چالاک اور زبان دراز تھیں۔ وہ ابا سے کہنے لگیں، اگر تو نے ہمارا سودا کیا تو ہم کنویں میں کود کر اپنی جان دے دیں گی، لیکن تیرے ساتھ ہرگز نہیں جائیں گی۔ میرا ابا بڑا ہی مکار تھا۔ وہ نشے اور جوئے کے چکر میں خود کو برباد کر بیٹھا تھا۔ جب ان دونوں پہ اس کا بس نہ چلا تو اس نے مجھے آگے لے لیا اور کہنے لگا، چل بانو، تجھے لے کر شہر چلتا ہوں، چل تجھے سمندر دکھا کر لاتا ہوں۔ میں جانتی تھی یہ مجھے سمندر نہیں بلکہ دنیا کا مکروہ چہرہ دکھانے جا رہا ہے۔ مجھے ابا سے ہمیشہ سے ہی بڑا ڈر لگتا تھا۔ جب وہ نشے کی حالت میں گھر آتا اور اماں کو اس بری طریقے سے مارتا کہ پوری رات اماں کی سسکیاں کمرے میں گونجتی رہتی تھی۔ ایسے میں ہم ساری بہنیں دبک کر بستر میں لیٹی رہتی۔ ہماری بدقسمتی تھی کہ ہم 7 بہنیں تھیں۔ پھر ابا مجھے لے کر شہر چلا آیا۔ وہ مجھے سوداگر کے پاس بیچنے جا رہا تھا۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر کہنے لگا، تیری چھوری تو ابھی 14-15 سال کی ہے، دیکھ اس کا تو جسم بھی نہیں ہے۔ مجھے پوری 18 سال کی لڑکی چاہیے اور صحت والی، نہ اس کی صحت ہے اور نہ ہی جان۔ یہ خانم بائی کو پسند بھی نہیں آئے گی۔ یہ سن کر ابا مایوس ہو گیا۔ پھر مجھے شہر سے واپس گاؤں کی طرف لانے لگا۔ شام ہو چلی تھی۔ ابا غصے سے بڑبڑانے لگا۔ شاہین کو لے آتا تو اس کے اچھے دام لگ جاتے، لیکن آج کل وہ تو آسمان پہ اڑ رہی ہے۔ میرا سودا نہ ہوا، لیکن میں پھر بھی اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہی تھی۔ میں ابا سے کہنے لگی، ابا میں جب 18 سال کی ہو جاؤں گی تب آپ مجھے بیچ دینا۔ یہ سن کر وہ غصے سے کہنے لگا، مجھ سے نشے کے بغیر 1 منٹ صبر نہیں ہو رہا، اور میں تیرے 18 سال کے ہونے کا انتظار کروں؟ دل تو چاہ رہا ہے کہ تجھے اس جنگل میں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ ابا غصے سے کہتا آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک ہی کسی کی بھاری آواز سنائی دی، اپنی بیٹی کا سودا مجھ سے کر دو۔ ابا نے پلٹ کر دیکھا۔ ایک سفید لباس میں اونچا لمبا آدمی اس جنگل کے بیچوں بیچ درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ ابا اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، جبکہ میں خوف زدہ۔ تبھی وہ 2 قدم چلتا ہوا ابا کے سامنے آیا اور کہنے لگا، اسے بیچنے جا رہے تھے لیکن سودا نہیں ہوا، اس لیے اسے مجھے بیچ دو۔ کتنے میں بیچو گے؟ ابا نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کیونکہ وہ نشے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا۔ پھر گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگا، مالک جتنے میں بھی خرید لو، مجھے تو بس پیسے چاہیے۔ تبھی اس نے اپنی جیب سے پیسے نکالے، پورے 40,000، اور ابا کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اب میرا مالک ابا نہیں بلکہ یہ خریدار تھا جس نے مجھے پیسوں سے خرید لیا تھا۔ میں آنسو بھری نظروں سے ابا کو دور جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جانتی تھی کہ میرا سودا ہو گیا ہے۔ اب نہ میں کبھی اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ سکوں گی اور نہ ہی اپنے ماں باپ کو۔ بھلے ہی ابا جواری تھا، نشئی تھا، اس نے میرا سودا کر دیا تھا، لیکن پھر بھی میں ان سے محبت کرتی تھی۔ اب وہ آدمی مجھے لے کر نہ جانے کہاں جا رہا تھا۔ میں نے مکمل طور پر اپنے آپ کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ بھلا ایک 15 سالہ بچی کر بھی کیا سکتی ہے؟ میرا نام نور بانو ہے۔ ہم 7 بہنیں تھیں، ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے، لیکن جیسے جیسے جوان ہونے لگی پتہ چلا کہ ہمارے گھر میں اس قدر غربت تھی کہ پیٹ بھرنے کو کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ اکثر ہم گلیوں میں بیٹھ کر بچوں کو دیکھتے رہتے جو بستہ لے کر اسکول جاتے تھے، لیکن ہمارے ماں باپ نے ہمیں اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھنے دی تھی۔ ظاہر ہے گھر میں کھانے کے لالے تھے۔ ایسے میں جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ میرا بھائی جواری ہے اور گاؤں میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اماں سے لڑائی جھگڑا کرنا، انہیں بات بات پر مارنا پیٹنا ابا کا روز کا معمول تھا۔ میں اپنی 7 بہنوں میں تیسرے نمبر پر تھی۔ ابا نے میرا سودا تو طے کر دیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص کون ہے اور مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ لیکن جب وہ مجھے ایک جھونپڑی میں لے کر گیا تو میری جان نکل گئی۔ میں نے دیکھا اس کے اندر ایک اونچا لمبا بڑی عمر کا آدمی جس کے چہرے سے ہی شیطانیت ٹپک رہی تھی۔ اس نے مجھے اندر جانے کو کہا تو میں گھبرائی ہوئی وہاں بیٹھ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ آدمی اٹھ کر کھڑا ہوا، پھر اس خریدار سے کہنے لگا، یہ کیا؟ یہ تو تم بچی اٹھا کر لے آئے،
میں نے تمہیں جوان لڑکی کا کہا تھا۔ یہ بھی جوان ہو جائے گی، تھوڑا انتظار تو کرو، وہ لاپرواہی سے کہنے لگا۔ پھر وہ اس آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں نے آپ کا کام کر دیا، اب آپ میرا کام کرنے کی تیاری کریں۔ جلدی سے وہ چلہ شروع کر دیں جس کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ میں بھی اس چلے میں شامل ہوں گا تاکہ میری طاقت میں اضافہ ہو۔ تو بڑی عمر کا آدمی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، لیکن وہ صحیح وقت نہیں ہے، اس وقت کا انتظار کرو، یہی تمہارے لیے مناسب ہوگا۔ یہ سن کر اسے غصہ آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، ہرگز نہیں، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ تبھی وہ آدمی اس خریدار کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو ابھی یہ لڑکی 14-15 سال کی ہے، جب یہ پورے 18 سال کی ہو جائے گی تو تم اسے میرے پاس لے آنا اور میں تمہارا کام کر دوں گا۔ دیکھو ہمیں وقت کا انتظار کرنا ہوگا، وقت سے پہلے یہ بات مناسب نہیں جائے گی۔ وہ دونوں آپس میں کیا گفتگو کر رہے تھے، میں خاموشی سے ان کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ تبھی وہ آدمی کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، اسے میں نے پیسوں سے خریدا ہے، میں 3-4 سال تک اسے اپنے پاس رکھوں گا، اس کے 18 سال کے ہونے کا انتظار کروں گا، اور پھر یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور پھر میرے وہ خواب پورے ہو جائیں گے جن کا مجھے پچھلے 100 سالوں سے انتظار ہے۔ میں ان کی بات پر حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ اب وہ آدمی مطمئن انداز میں اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس نے مجھے اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ وہ ایک خریدار تھا اور مجھے اس کا حکم ماننا لازمی، کیونکہ اس نے میری قیمت چکائی تھی۔ اب مجھے لے کر وہ اس گھنے جنگل میں آ گیا تھا۔ اس جنگل کا خوفناک سناٹا اور جانوروں کے بولنے کی آوازوں سے میں دہشت زدہ ہو رہی تھی۔ تبھی میری نظر ایک کمرے پر پڑی۔ یہ ایک کوٹھری نما گھر تھا جہاں پر صرف ایک ہی کمرہ تھا۔ اب وہ مجھے اس کمرے میں لے آیا اور کہنے لگا، آج سے یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، تم آج 15 سال کی ہو، لیکن 3 سال تک تمہیں اسی کمرے میں گزارنا ہوگا۔ یاد رکھنا، یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ میں تمہارا مالک ہوں۔ 3 سال تک تمہیں میں یہاں ہر چیز فراہم کروں گا، جس چیز کی تمہیں ضرورت ہوگی۔ اس کے بعد تم 18 سال کی ہو جاؤ گی تو تم اس عامل کے پاس چلی جاؤ گی، کیونکہ وہ ایک 18 سالہ نوجوان لڑکی چاہتا ہے، جبکہ تم ابھی 15 سال کی ہو اور پوری طرح سے جوان بھی نہیں ہوئی، اس لیے مجھے وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ وہ میرے وجود کو کھوجتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں تو نادان تھی، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن یہ سوچ کر میری جان نکل گئی کہ میں اس کوٹھری نما کمرے میں اکیلی رہوں گی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا، جبکہ یہ خوفناک جنگل بھی آس پاس موجود تھا، یہاں پر کسی آبادی کے کوئی شواہد نہیں تھے۔ اب مجھے اس کا حکم ماننا ضروری تھا، کیونکہ وہ میرا مالک تھا۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا اور اس نے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے کہا تھا کہ میں یہاں نہ چیخوں گی نہ چلاؤں گی، کسی کو اپنی موجودگی کا احساس نہیں ہونے دوں گی۔ اب میری زندگی اس کوٹھری میں گزرنے لگی۔ وہ صبح سویرے آتا اور کھانا دے کر چلا جاتا، ایسے ہی رات کو آتا اور مجھے کھانا دے دیتا۔ پھر میرے کپڑے پھٹنے لگے، وہ بہت بوسیدہ ہو گئے تھے۔ اس نے میرے یہاں کھانا پانی کا بندوبست بھی کر دیا، لیکن میں نے آج تک اس کوٹھری سے باہر جھانک کر نہیں دیکھا تھا۔ ایک بار دروازے کی جھریوں سے آنکھ لگا کر باہر کا نظارہ دیکھنے کی کوشش کی، لیکن میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہاں پر سوائے خاموشی اور سناٹے کے کچھ بھی نہیں تھا۔ کالا اندھیرا مجھے دور دور تک دکھائی دے رہا تھا۔ آخر یہ آدمی مجھ سے کیا کروانا چاہتا ہے؟ اب مجھے پوری شدت سے رونا آ رہا تھا۔ لیکن ایک دن وہ میرے پاس آیا، اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہنے لگا، اس عامل کو ایک خوبصورت اچھے جسم کی مالک لڑکی کی تلاش ہے، تم انتہائی سوکھی اور کمزور لڑکی ہو، تم میں ذرا بھی کشش نہیں، مجھے بتاؤ ایسا کیا کروں کہ تم بھی خوبصورت ہو جاؤ۔ میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، میں نے شروع سے ہی اچھی خوراک نہیں کھائی تھی۔ اگر میں کمزور جسم کی مالک تھی تو اس میں قصور میرے گھر والوں کا تھا۔ میں اسے کہنے لگی، اچھی غذا انسان کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ میں پڑھی لکھی تو نہیں ہوں، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے، ہم حویلی میں جاتے تھے تو حویلی کی مالکن کی بیٹیاں بہت خوبصورت ہوتی تھیں، کیونکہ وہ لوگ بہت پھل فروٹ اور گوشت وغیرہ کھاتی تھیں، جبکہ ہمیں یہ سب نصیب نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنا ماضی سوچ کر اسے بتا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، اب میں تمہیں اچھی سے اچھی چیزیں کھلاؤں گا، ایسی چیزیں جن سے جلد ہی تمہارا جسم بھر جائے
اور تم ایک خوبصورت لڑکی بن جاؤ۔ اب وہ میرے اوپر خاص توجہ دے رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ دھیرے دھیرے میں خوبصورت سے خوبصورت ہوتی چلی گئی۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا، میرا جسم انتہائی خوبصورت لڑکی کے سانچے میں ڈھل رہا تھا۔ میرے بال لمبے لمبے ہونا شروع ہو گئے اور میں اپنے ہاتھوں کو دیکھتی جو دن بدن نکھرتے جا رہے تھے۔ وہ مجھے اچھی سے اچھی خوراک کھلا رہا تھا، ایسے پھل فروٹ جنہیں کھا کر میں بہت ذائقہ محسوس کرتی۔ ابھی تو میرے پاس آئینہ بھی نہیں تھا۔ میں ایک بار خود کو آئینے میں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن ایک دن میں نے پانی میں اپنا عکس دیکھا اور میں اپنے آپ کو دیکھتی رہ گئی۔ میری آنکھیں جو بالکل بے رونق تھیں لیکن اب وہ صحت مند نظر آتی تھی، اور ہونٹ بھی سوکھے اور پھٹے ہوئے ہوتے تھے، اب وہ بھی پرکشش اور گلابی ہو چکے تھے۔ میری جسامت مکمل طور پر تبدیل ہو چکی تھی۔ اب وہ میرے لیے کپڑے بھی لے کر آتا جنہیں پہن کر میں اپنے آپ کو کسی شہزادی سے کم نہیں سمجھتی تھی۔ میں حیران ہو کر سوچتی کہ میرا مالک تو بہت ہی مہربان ہے۔ کہاں میں سوچ رہی تھی کہ یہ مجھ پر ظلم و ستم کرے گا، نہ جانے میرے ساتھ کیا کیا کرے گا، لیکن اس نے تو مجھے مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ اب میں خوش رہنے لگی تھی۔ وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے پورے 3 سال ہو گئے تھے۔ ایک دن وہ آیا تو کہنے لگا، کل تم پورے 18 سال کی ہو جاؤ گی اور بالآخر مجھے میرا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا، جس کے لیے میں نے تمہیں 3 سال تک اس کوٹری میں رکھا ہے۔ یہ سن کر میں سخت خوف زدہ ہو گئی تھی۔ بے اختیار مجھے وہ ڈراؤنی شکل والا آدمی یاد آیا تھا جس کے پاس میرا مالک مجھے لے کر گیا تھا۔ نہیں، کیا اس نے اسے دینے کے لیے مجھ پر اتنی محنت کی ہے؟ میں ہرگز اس کے پاس نہیں جاؤں گی۔ ان 3 سالوں میں کافی نڈر ہو چکی تھی۔ شاید اکیلے رہ رہ کر میرے اندر ایک عجیب سی طاقت آ گئی تھی۔ نہ جانے میں کہاں سے اتنی بہادر ہو گئی کہ میں نے یہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کیا تھا۔ گو کہ یہاں سے بھاگنا اتنا آسان بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں چاہتی تھی کہ میں اس آدمی کے پاس نہ جاؤں جو کہ بہت ہی ڈراؤنا ہے۔ ہاں، میں مالک کے پاس ساری زندگی گزار سکتی تھی کیونکہ وہ مہربان تھا، بہت نرم لہجے والا، لیکن میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی۔ میں فیصلہ کر چکی تھی کہ جیسے ہی اگلی رات میں نے زور لگا کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو میری خوش قسمتی تھی کہ آج پورے 3 سال بعد اس کوٹری کا دروازہ کھل چکا تھا اور یہ جنگل بھی مکمل طور پر تبدیل ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھا چند قدم کے فاصلے پر کچی آبادی بھی بن چکی تھی، جبکہ سڑکوں پر ٹریفک رواں تھی۔ میں اب بھاگتی ہوئی جنگل میں گھومنے لگی کیونکہ ہر طرف رات پھیلنے کو تھی۔ میں نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ میں جو انتہائی عجیب سی لڑکی ہوا کرتی تھی، آج 3 سال بعد ایک خوبصورت لڑکی کے سانچے میں ڈھل گئی تھی۔ اچانک ہی جھاڑیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے میرے کپڑے جھاڑیوں میں پھنس گئے۔ میں انہیں کھینچنے لگی تھی کہ اچانک ہی کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور خوف سے لرز کر رہ گئی۔ یہ تو میرا مالک تھا۔ کیا اس نے مجھے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا ہے؟ اب تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ وہ غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 3 سال وہاں رہنے کے باوجود بھی تمہارے اندر غداری کی جھلک ہوگی۔ میں اس کے قدموں میں گر گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے مالک ایسا نہ کہیں، میں آپ کی غلام ہوں، لیکن مجھے اس شیطانی فطرت عامل کے پاس فروخت نہ کریں، مجھے اس کی شکل سے بھی ڈر لگتا ہے۔ آپ ساری زندگی مجھے اپنا غلام بنا کر رکھیں، میں آپ کی داسی بن کر اپنی زندگی گزار دوں گی۔ میں اس کے قدموں میں گری گڑ گڑا رہی تھی۔ تبھی وہ جھٹکے سے پیچھے ہوا اور کہنے لگا، نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تم میرے ساتھ کیسے رہ سکتی ہو؟ کیونکہ میں ایک دوسری دنیا سے آیا ہوا جن زاد ہوں۔ یہ سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ میں آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھی اور کہنے لگی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھی۔ تو وہ بیزاری سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں ایک جن زاد ہوں اور مجھے اپنی طاقتوں میں اضافہ کرنے کے لیے اس عامل کی ضرورت ہے۔ اس عامل نے مجھے کہا تھا کہ میں اسے ایک نوجوان لڑکی لا کر دوں جو بہت خوبصورت ہو، اس لیے میں نے تمہارے باپ سے تمہیں خریدا تھا، لیکن اسے ایک 18 سال کی خوبصورت نوجوان لڑکی چاہیے تھی، اس لیے میں نے وقت کا انتظار کیا، اور آج جب میری خواہش پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے تو تم یہاں سے بھاگ رہی ہو، لیکن یاد رکھنا، تم جہاں بھی جاؤ گی میں تمہارے پیچھے آؤں گا۔
اس لیے کبھی بھی یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ بہت غصے میں لگ رہا تھا، جبکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ کیا اتنے سالوں سے ایک جن ذات میری رکھوالی کر رہا تھا؟ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اب وہ مجھے کھینچتا ہوا واپس اسی کوٹری کی طرف لے آیا، پھر کہنے لگا، کل رات کے 12 بجے میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، اور یاد رکھنا یہاں سے ہلنے کی کوشش بھی نہ کرنا، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ تبھی میں اس کے قدموں سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، خدا کے لیے مجھ پر یہ ظلم نہ کرو۔ آپ نے میری زندگی کی ہر خواہش پوری کی ہے، اچھا کھانے کی، اچھا پہننے کی، اور ایک ایسی زندگی جس میں میں بالکل خود مختار تھی۔ میں نے آج تک ایسا کھانا نہیں دیکھا تھا، کبھی پھل میرے نصیب میں نہیں ہوا تھا، لیکن آپ نے مجھے سب کچھ دیا، اور میرے ساتھ اتنا اچھا کر کے اب آپ میرے اوپر یہ ظلم نہ کریں۔ میں اس کی منتیں کر رہی تھی۔ اب وہ پریشان سا نظر آنے لگا، پھر کہنے لگا، میں کیا کروں، میں اس سے وعدہ کر چکا ہوں۔ میں کہنے لگی، وہ ایک جھوٹا عامل ہے، وہ کبھی بھی آپ کی خواہش پوری نہیں کرے گا۔ میں جانتی ہوں یہ دنیا انسانوں کا شہر بہت بڑا ہے، یہاں پر بہت بڑے بڑے عامل ہوں گے جو آپ کی خواہش پوری کر سکتے ہیں، آپ ان سے ملاقات کریں۔ وہ کہنے لگا، لیکن میں کیسے جا سکتا ہوں انسانوں کی دنیا میں تو ایک جن زاد ہوں۔ وہ بار بار مجھے اپنے بارے میں یہی بات کہہ رہا تھا۔ اب میں سمجھ گئی کہ یہ ہرگز میری بات نہیں مانے گا اور مجھے اسی شیطان عامل کے حوالے کر دے گا۔ اگلے ہی دن آدھی رات کو اس نے مجھے تیار ہونے کو کہا۔ اب وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ حالانکہ وہ ایک جن ذات تھا، لیکن مجھے اس سے ذرا بھی ڈر نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہ مجھ پر کئی مہربانیاں کر چکا تھا۔ جب 3 سال پہلے میں یہاں آئی تھی تو مجھے یہاں کا تھوڑا تھوڑا نقشہ یاد تھا، لیکن اب تو یہ شہر مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ میں حیران پریشان سی چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ اس جھونپڑی میں رہنے والا وہ عامل اب اپنا بہت بڑا آستانہ بنا چکا تھا، اور یہاں پر عورتوں اور مردوں کی بھیڑ دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ وہ جنات کہنے لگا، رات کے وقت یہاں پر لوگ کیوں موجود ہیں؟ مجھے خود بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ ابھی ہمیں ان کے جانے کا انتظار کرنا ہوگا۔ وہ تو وہاں سے غائب ہو گیا تھا، جبکہ میں ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ میرے ہاتھ اچھا موقع آیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ ابھی وہ جنزاد یہاں پر موجود نہیں ہے، میں یہاں سے بھاگ جاتی ہوں، یہ عامل تو میری زندگی برباد کر دے گا۔ اب میں پہلے جیسی کمزور لڑکی نہیں رہی تھی، خوبصورتی نے میرے اندر اعتماد پیدا کر دیا تھا۔ تبھی میں نے 2 جوڑے میاں بیوی کو عامل کے آستانے سے اپنے گھر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، اور میں چپکے چپکے ان کے پیچھے جانے لگی۔ تھوڑی ہی دور جا کر انہوں نے بھی میرے قدموں کی آہٹ محسوس کر لی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر پلٹے اور بیوی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگی، لڑکی کون ہو تم؟ ہمارے پیچھے کیوں آ رہی ہو؟ میں اس آدمی کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی، خدا کے لیے میری مدد کریں، میری زندگی بہت بڑی مصیبت کا شکار ہے۔ وہ عورت حیران ہو کر کہنے لگی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تو میں جلدی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں ابھی آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی، آپ مجھے اپنے ساتھ گھر لے چلیں، خدا کے لیے میری مدد کریں۔ مجھے یوں روتے پیٹتے دیکھ کر وہ دونوں میاں بیوی کہنے لگے، لگتا ہے کہ یہ لڑکی بہت بڑی پریشانی میں ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یوں وہ مجھے اپنے گھر لے آئے تھے۔ پھر وہ عورت کہنے لگی، ہم تو پہلے ہی پریشانیوں کا شکار ہیں، تم اس گھر میں آ گئی ہو، اب تمہارے ساتھ بھی کئی پریشانیاں اس گھر میں آئیں گی۔ وہ عورت اچھی خاصی ضد لگ رہی تھی۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، نہیں نہیں، میں آپ کو کبھی پریشان نہیں کروں گی، مجھ پر جو بھی مصیبت ہے میں وہ خود ہی اپنے اوپر لے لوں گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں انہیں قائل کرنا چاہتی تھی، اس لیے سمجھا رہی تھی کہ کسی طرح وہ مجھے اس گھر میں رکھ لیں، لیکن اچانک ہی میں نے دیکھا ان کے گھر میں 2 کمرے تھے، جبکہ اوپر چھت پر بھی ایک کمرہ موجود تھا۔ دونوں میاں بیوی گھر میں اکیلے ہی تھے، لیکن جب ساتھ والے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، اس کمرے میں کون ہے؟ اس آدمی نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہنے لگا، اسی کی وجہ سے تو ہم اس عامل کے پاس گئے تھے، ہمیں کیا پتا تھا کہ تم بھی ہمارے ساتھ اس گھر میں آ جاؤ گی۔ دیکھو یہ میرا بیٹا ہے اور اس کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہو رہے ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں، ہم اسے کہیں لے کر بھی نہیں جا سکتے اور نہ ہی خود کہیں جا سکتے ہیں۔
آج بھی اسے بند کر کے گئے ہیں، لیکن اب جب باہر نکلے گا تو یہ نہ جانے ہمارا کیا حال کرے گا۔ دونوں میاں بیوی بہت پریشان لگ رہے تھے۔ لیکن انہیں ہوا کیا ہے؟ میں ڈرتے ڈرتے کہنے لگی تو عورت کہنے لگی، میرے بیٹے پر ایک جنات کا سایہ ہے۔ دراصل یہ رات کو قبرستانوں میں جاتا تھا، وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ۔ نہ جانے کیا کیا چلے سیکھ رہا تھا، غلط لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا۔ بس اسی کا نتیجہ ہے یہ۔ اس کا دماغ الٹ گیا اور یہ ایسا ہو گیا۔ مجھے بہت افسوس ہوا تھا، اسے دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ تبھی میں نے کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ تو اچھا خاصا خوبصورت نوجوان تھا۔ تبھی مجھے اسی جنزات کا خیال آیا تھا۔ اگر کوئی ایسا معاملہ تھا تو وہ جنزات میری مدد کر سکتا تھا، لیکن میں تو وہاں سے بھاگ کر آ گئی ہوں، نہ جانے وہ میرا کیا حشر کرے گا۔ یہ سوچ کر خوف کے مارے میری حالت بری ہو گئی۔ اگر ان دونوں میاں بیوی کو پتہ چل گیا کہ میرے پیچھے بھی ایک جنزاد ہے تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہی سوچ کر میں پریشان ہو رہی تھی۔ پھر دونوں میاں بیوی نے اس کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ اس کا بیٹا غصے میں توڑ پھوڑ کر رہا تھا۔ آپ دونوں کیا مجھے پاگل سمجھتے ہیں؟ مجھے کمرے میں بند کر کے جانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو رہا تھا، جبکہ اس کے ماں باپ کہنے لگے، بیٹا کہیں تم گھر سے باہر نہ چلے جاؤ، اسی لیے تو میں بند کیا تھا۔ تبھی اس لڑکے کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ چلاتے ہوئے کہنے لگا، یہ لڑکی کون ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ میں کسی لڑکی کا وجود اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ آپ کیوں اسے لے کر آئے ہیں؟ اچانک ہی وہ مجھے دھکا دینے لگا۔ میں نیچے زمین پر گر گئی، دہشت زدہ نظروں سے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس کی ماں کہنے لگی، اسد بیٹا ایسا نہ کرو، یہ لڑکی بھی مصیبت کا شکار ہے، 1-2 دن رہنے کے لیے آئی ہے پھر چلی جائے گی۔ میں شرمندگی سے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ لیکن اس رات جب میں نیچے زمین پر کپڑا بچھا کر سو رہی تھی، اچانک ہی کسی نے میرے پاؤں زور زور سے ہلائے اور جس سے میرا پورا وجود کانپنے لگا۔ میں اٹھ کر بیٹھی، دہشت زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سامنے ہی وہ جنزاد کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ تم وہاں سے بھاگ کر کیوں آئیں؟ ابھی چاہوں تو تمہیں یہاں سے غائب کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر میں خوف زدہ ہو گئی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگی، خدا کے لیے مجھ پر یہ ظلم نہ کرو، اس شیطان صفت بوڑھے عامل سے میرا نکاح نہ کرو، میں تمہاری مدد کروں گی۔ اگر تمہیں بہت سی طاقتوں کی ضرورت ہے تو تم دوسرے طریقے بھی استعمال کر سکتے ہو۔ وہ چونک کر کہنے لگا، کیسے طریقے؟ تو میں کہنے لگی، دیکھیں آپ نے مجھے خریدا تھا، آپ ہی میرے مالک ہیں، میں سدا آپ کی غلام رہوں گی۔ میں اس عامل کے آستانے پر ضرور جاؤں گی، لیکن بھیس بدل کر، اور میں دیکھوں گی کہ آخر وہ ایسا کیا کرتا ہے کہ کئی طاقتور جنات اس کے قبضے میں ہیں۔ ضرور اس کے پاس کوئی ایسی کتاب ہوگی جس سے سیکھ کر وہ اپنی طاقتوں میں اضافہ کر چکا ہے۔ میں تمہیں وہ کتاب لا کر دوں گی، نہیں تو وہ سارے طریقے بتا دوں گی، اس طرح تم بھی ایک طاقتور جنزاد بن جاؤ گے۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر خاموشی تھی، وہ میری بات سے مطمئن لگ رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، 3 دن ہے تمہارے پاس، اس کے بعد میں دوبارہ آؤں گا، اور مجھے ہر حال میں وہ طریقے چاہیے، ورنہ تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور تمہیں اسی عامل کے آستانے پر چھوڑ دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر دوسرے دن جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو اس عورت نے مجھے ناشتے کے لیے آواز لگائی۔ میں ان کی مہربانی پر حیران رہ گئی تھی۔ پھر میں نے ایک پراٹھا اور چائے پی لی۔ پھر میں اس عورت کے ساتھ گھر کے کام کاج نمٹانے لگی۔ وہ کہنے لگی، اب تو میری ہڈیوں میں درد رہنے لگا ہے، ہمت ہی نہیں ہوتی گھر کا کام کاج کرنے کی۔ اسد میرا پورے 26 سال کا ہو گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر یہ معاملات نہ ہوتے تو آج میں اس کے بچوں کو کھلا رہی ہوتی۔ کس کس کا ارمان ہوتا ہے اپنے پوتوں کو کھلانا، لیکن میرے نصیب میں یہ خوشی ہی نہیں۔ میں اس عورت سے کہنے لگی، آپ کا بھی نصیب کھلے گا، وقت پر سب کا نصیب کھلتا ہے۔ آج آپ کے بیٹے کی یہ حالت ہے، کل کو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اچانک ہی اس کا بیٹا چیختا ہوا آیا اور کہنے لگا، لڑکی کون ہو تم، اور میرے بارے میں ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ یاد رکھنا میں تمہیں جان سے مار دوں گا، خبردار جو کل تم اس گھر میں نظر بھی آئی تو۔ اچانک ہی اس نے مجھے گلے سے دبوچ لیا تھا، جبکہ وہ دونوں میاں بیوی حیران رہ گئے تھے۔ انہوں نے بمشکل اس سے مجھے چھڑایا اور اس کے والد اسے اپنے ساتھ لے گئے۔
میں اپنا سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر وہ عورت کہنے لگی، بس اس کی اسی حرکتوں سے پریشان رہتی ہوں، اس کے دماغ پر نہ جانے کیا اثر ہو گیا ہے۔ میں منع بھی کرتی تھی کہ اپنے دوستوں کے ساتھ رات کے وقت قبرستانوں میں نہ جائے، وہ کچھ الٹے سیدھے عملیات کر رہے تھے۔ میرا بیٹا تو ان میں شامل نہیں تھا، لیکن وہ بھی لپیٹے میں آ گیا۔ اب دیکھو یہ زندگی بھر ایسا ہی رہے گا۔ میں اسے کہنے لگی، آپ نا امید مت ہوں، انشاءاللہ یہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر وہ کہنے لگی، ویسے ایک بات پوچھوں میں تم سے؟ رات کو میں نے تمہارے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں سنی تھی، جیسے تم کسی سے باتیں کر رہی ہو، لیکن جب میں نے جھانک کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں رات کو پانی پینے کے لیے اٹھی تھی۔ میں حیران بھی ہوئی کہ تمہیں کیا ہوا ہے، کیا تمہارے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ اس کی بات سن کر میں گھبرا گئی تھی۔ پھر بمشکل گھبراہٹ میں مبتلا اس عورت سے کہنے لگی، نہیں، مجھے نیند میں بولنے کی عادت ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسی وقت مجھے دیکھ لیا ہو۔ یہ سن کر وہ مطمئن ہو گئی تھی، لیکن اگلے دن وہ اپنے بیٹے کو اسی عامل کے پاس لے کر جا رہے تھے۔ پھر میں اس عورت سے کہنے لگی، میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگی، تم کیا کرو گی؟ تم گھر میں رہو، بیٹی دیکھو گھر میں سارا کام بکھرا پڑا ہے، تم کام سمیٹ دینا، تمہارے آنے کے بعد تو مجھے بہت سہولت ہو گئی ہے۔ ایک میرا شوہر ہے، اس کی پینشن آتی ہے، اسی سے گھر کا گزارا ہوتا ہے۔ ہم 3 لوگ تو ہیں، اسی لیے بس ہمارا گزارا چل رہا ہے۔ اگر بہو بھی ہوتی تو ہم کیسے گزارا کرتے؟ وہ بہت دور کی سوچتی تھی، لیکن میں بھی ان کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ میں کہنے لگی، بس مجھے ایک بار عامل کے آستانے پر جانے دو، کیونکہ مجھے اس کا آستانہ دیکھنے کا شوق ہے۔ اب کی بار اس نے مجھے ساتھ چلنے کا کہہ دیا، جبکہ وہ نوجوان اسد مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی نظروں سے چھپتی ان کے پیچھے عامل کے آستانے پر پہنچ گئی تھی۔ پھر جیسے ہی وہ اندر گئے تو میں بھی ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا یہ وہی شیطان صفت عامل تھا۔ لال لال آنکھیں لیے وہ اپنے سامنے بیٹھی ایک نوجوان لڑکی کو ایسے گھور رہا تھا جیسے اسے آنکھوں سے ہی کھا جائے گا۔ مجھے اسے دیکھ کر نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر میں چاروں طرف نظریں دوڑانے لگی۔ اچانک ہی مجھے ایک حجرہ سا نظر آیا تھا جو آستانے کے اندر کی طرف کھلتا تھا، جس پر ایک لال رنگ کا پردہ لٹکایا گیا تھا۔ یقیناً یہیں پر عامل کی ساری قیمتی چیزیں رکھی ہوں گی۔ اب میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں کسی طرح اس حجرے کے اندر جانا چاہتی تھی۔ پھر ایک دم سے ہی ایک اور لڑکی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ شاید اسے کوئی مسئلہ ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی بری طرح چلا رہی تھی اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی ٹیڑھے ہو گئے تھے، منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس پر مرگی کا دورہ پڑا ہو، کیونکہ ہمارے گاؤں میں ایک ایسی ہی لڑکی تھی جسے ہر چاند کی 14 تاریخ کو ایسے ہی دورہ پڑتا تھا، لیکن لوگ کہتے تھے کہ ایک جنات اس پر حاضری دیتا ہے۔ مجھے وہ لڑکی بیمار لگ رہی تھی، لیکن اس کے گھر والے اسے عامل کے پاس لے آئے تھے۔ اب چونکہ رش ہو گیا تھا، اس لیے میں بآسانی اس حجرے کے اندر جا سکتی تھی۔ ادھر ادھر دیکھتی میں چپکے سے اس کے اندر چلی گئی۔ یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ حجرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ہاں، لیکن موٹی موٹی کتابیں نہ جانے کون سی زبان میں وہاں رکھی ہوئی تھی۔ مجھے تو اردو پڑھنا بھی نہیں آتی تھی۔ اب میں شدید پریشانی کا شکار تھی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو تم یہاں؟ اچانک مجھے اپنے پیچھے آواز سنائی دی تو میں اچھل پڑی۔ میں نے گھبرا کر دیکھا تو یہ وہی نوجوان اسد تھا، میرے پیچھے جو پاگل پن کا ناٹک کر رہا تھا، یا حقیقت میں پاگل تھا، لیکن اب وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس نے میرا جرم پکڑ لیا ہو۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ میں گھبرا کر اس سے کہنے لگی، آپ کو پڑھنا لکھنا آتا ہے؟ دراصل مجھے یہاں سے ایک کتاب چاہیے۔ یہ عامل جو وظیفے وغیرہ سیکھتا ہے اور جس سے یہ اپنے پاس جنات کو قابو میں کرتا ہے، وہ کتاب مجھے چاہیے۔ تبھی اس نے سامنے رکھی ایک کالے رنگ کے سرورق والی کتاب کو میرے ہاتھ میں اٹھا کر دے دیا۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے میری چوری پکڑ لی ہو۔ میں اس کا شکریہ بھی ادا نہ کر سکی، جلدی سے حجرے سے باہر آ گئی۔ یہاں عورتوں کا ایک رش تھا۔ پھر انہوں نے اسد کو دکھایا بھی نہیں اور وہ دونوں میاں بیوی واپس آ گئے تھے اور میں ان کے پیچھے پیچھے تھی، لیکن وہ کتاب میں نے اپنی چادر میں چھپا لی تھی۔ پھر میں اس عورت سے کہنے لگی، آپ نے اپنے بیٹے کو دکھایا کہ نہیں؟ تو وہ کہنے لگی، کیا دکھاتی، دیکھو رش کتنا تھا، اور وہ لڑکی نہ جانے کیا ہو گیا تھا اس کو،
बेचारी अच्छी खासी खूबसूरत थी। उनके चेहरे पर अफसोस था। मैं भी सोचने लगी कि हाँ, सच में वो लड़की तो बहुत ही खूबसूरत थी, अल्लाह करे जल्द ठीक हो जाए। लेकिन मैं उसी स्टोर नुमा कमरे में चादर पे बैठी थी। वो किताब मेरे हाथ में ही मौजूद थी। तभी दरवाजे से कोई अंदर आया था। मैंने घबराकर देखा, ये नौजवान असद था। मैं सोचने लगी कि ये अपने माँ बाप के सामने तो पागलपन के नाटक करता है, लेकिन इस वक्त तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा था। फिर वो मुझे शक भरी नज़रों से देखते हुए कहने लगा, सच सच बताओ कि तुम ये किताब क्यों लेकर आई हो, इसके पीछे तुम्हारा क्या मकसद है। मैं उससे कहने लगी, क्योंकि ये किताब मुझे किसी को देनी है, अपने मालिक को। उसने मेरे माँ बाप से मुझे पैसों में ख़रीदा था, इसीलिए मुझे उसका हर काम करना है, चाहे वो कितना ही ख़तरनाक क्यों ना हो। लेकिन तुम्हारा मालिक इस किताब का क्या करेगा? क्या वो कोई आमिल है या फिर मौलवी? मैंने नज़रें झुका ली। फिर मैं उसे कहने लगी, नहीं, वो एक जिन्नात है। ये सुनकर उसके होश उड़ गए थे। वो कहने लगा, क्या तुम मजाक कर रही हो? तो मैं उदासी से कहने लगी, नहीं, मैं सच कह रही हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरा अब्बा मुझे बेचने जा रहा था, लेकिन मैं इंतहाई कमज़ोर और कम उम्र थी, इसीलिए मेरी बोली नहीं लग सकी। तभी रास्ते में एक आदमी मिला। उसने मुझे अब्बा से 40,000 में ख़रीद लिया। और वो आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन ज़ात था, जो अपने मकसद के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन मैंने उससे वादा किया कि अगर वो मुझे उस शैतान आमिल के हवाले नहीं करेगा तो मैं उसे वो किताब दूंगी जिसे सीख कर वो अपनी ताकतों में इजाफा कर सकता है। इसीलिए मैं ये किताब चोरी करके लाई हूँ। मैंने उसको सब कुछ सच सच बता दिया था। फिर मैं डरते डरते उससे पूछने लगी, लेकिन क्या सच में तुम पर भी एक जिन्नात की हाज़िरी होती है? तुम्हारी ऐसी हालत क्यों होती है? तो वो कहने लगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बाज़ दफ़ा तो मैं अपने माँ बाप को डराने के लिए ऐसा करता हूँ, और बाज़ दफ़ा सच में ही मेरे जहन पर उस खौफ का असर होता है जो उस रात मैंने कब्रिस्तान में महसूस किया था। दरअसल हम 4 दोस्तों का एक ग्रुप था, और मेरा एक दोस्त जिसका नाम नाजिम था, वो इन चीज़ों में बहुत दिलचस्पी रखता था। उसका कहना था कि अगर हम किसी नेक जिन्नात से मुलाकात करें और उससे दोस्ती कर लें तो वो हमारी हर जगह पर बहुत मदद करेगा और हमें माला माल कर देगा। ये सुनकर हमने तो उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन वो संजीदा था। फिर उसने हमें एक किताब दिखाई। उसमें लिखा था, जिन्नात खुफिया तरीके से दौलत देते हैं, वो उस इंसान को देते हैं जो उनका पसंदीदा होता है। ये सुनकर हम हैरान रह गए थे। इसीलिए हम चारों ने फिर उसी कब्रिस्तान में जाने का फ़ैसला किया जहाँ पर एक पुराना दरख्त था। उसके बारे में मशहूर था कि यहाँ पर एक जिन्नात का बसेरा है। अब मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि ये एक काली अंधेरी रात थी और कब्रिस्तान में कोई भी मौजूद नहीं था सिवाय खारदार झाड़ियों और पुराने दरख्तों के। हाँ, दूर एक चौकीदार की सीटी की आवाज़ें ज़रूर सुनाई दे रही थी, लेकिन यह कब्रिस्तान शहर से अच्छा खासा फासले पर था और रात के वक्त यहाँ से कोई गुज़रता भी नहीं था। लेकिन हम चारों दोस्त वहाँ पहुँच गए थे। फिर हम उसी दरख्त के नीचे बैठे और हमारे दोस्त नाजिम ने वो अमल करना शुरू किया। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। नाजिम के अलावा हम तीनों के तीनों बहुत डरे हुए थे। थोड़ी ही देर बाद उस दरख्त के नीचे हलचल सी महसूस हुई और ढेरों पत्ते हम पर गिरने लगे। ये देखकर मैं बहुत दहशतज़दा था। तभी नाजिम सरगोशी में कहने लगा, लगता है कि वो जिन्नात हमारे सामने आने वाला है, इसलिए बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हम नहीं जानते थे कि वो इतना खौफनाक होगा। अचानक ही मुझे ज़मीन पर एक लंबी परछाई दिखाई दी। एक अजीब सा शख्स अपना मुंह छुपाए दरख्त के पीछे खड़ा मुझे लाल आंखों से घूर रहा था और फिर मैं वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। मैं नहीं जानता कि वो कौन था, सच में एक जिन्नात था या इंसान, लेकिन उसकी आंखों का खौफ मुझे इस कदर खौफ में मुब्तला कर गया कि मैं अपने आप में नहीं हूँ। अक्सर ही वो मुझे अपने सामने दिखाई देने लगा, इसलिए जब भी वो मेरे सामने आता है तो मैं चीखता चिल्लाता हूँ, उससे माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि हमने उसे रात के वक्त तंग किया था। फिर एक बार अम्मी अब्बू मुझे मौलवी साहब के पास लेकर गए तो मौलवी साहब कहने लगा कि तुम्हारे बेटे ने बहुत बड़ी नादानी की। उसने एक सोए हुए जिन्नात को तंग किया अपने दोस्तों के साथ मिलकर। ये तो शुक्र है उसने कोई बड़ा नुकसान नहीं किया। ये गलत हरकत है, खुदा की मखलूक को तंग नहीं करना चाहिए। वैसे भी सब इंसान हो या जिन्नात हो, सबको अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है।
ابو مجھے گھر لے آئے تھے، لیکن وہ مجھ سے سخت ناراض تھے۔ اب میں گھر سے باہر بھی نہیں جاتا تھا، اپنے دوستوں سے دوستی بھی چھوڑ دی تھی۔ میری ذہنی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، لیکن ابھی بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں کہیں بھی نوکری ڈھونڈنے جاؤں تو یہی باتیں مجھ پر اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ ہم چاروں دوست آج تک بھٹک رہے ہیں۔ شاید ہم نے اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ مجھے اس کی کہانی سن کر بہت دکھ ہوا تھا۔ میں اسے کہنے لگی، آپ پریشان مت ہوں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر میرا مالک جنزادہ آپ کی مدد کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا ایسا علاج کرے کہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ وہ بہت مہربان ہے، نیک جنات ہے، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہ سن کر اسد حیران رہ گیا تھا۔ پھر اگلی رات میں اپنے مالک کا انتظار کرنے لگی۔ میں اسے یہ کتاب دینے کے لیے بے چین تھی۔ پھر رات کے 12 بجے وہ میرے سامنے حاضر ہوا تھا۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہنے لگا، مجھے یہ کتاب پڑھنی نہیں آتی، تو یہ میری کس کام کی؟ میں یہ سن کر مایوس ہو گئی تھی۔ پھر میں خوش ہو کر کہنے لگی، لیکن آپ اس کتاب کو پڑھوا سکتے ہیں کسی سے۔ آپ کے قبیلے میں کوئی تو ایسا جنزاد ہوگا جو اس کتاب کو پڑھنا جانتا ہوگا۔ یہ سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پھر کہنے لگا، ہاں، ایک جنزادی ہے جو بہت پڑھی لکھی اور بہت طاقتور ہے، اسے سب کچھ پڑھنا آتا ہے۔ یہ کتاب مجھے دے دو، اب مجھے اس میں فائدہ نظر آ رہا ہے، میں اسی سے اس میں اپنے لکھے ہوئے فائدے ڈھونڈوں گا۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی۔ میں کہنے لگی، مالک، اب تو آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے نا؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر کہنے لگا، لیکن میری اجازت کے بغیر تم نہ کبھی اس گھر سے باہر جا سکتی ہو اور نہ ہی شادی کر سکتی ہو، یہ یاد رکھنا۔ میں تمہارا خریدار، تمہارا مالک ہوں، اس لیے تم میری اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا کہ میں وعدہ کرتی ہوں، میں کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جو آپ کی اجازت کے بغیر ہو، لیکن مجھے آپ کی مدد چاہیے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ دراصل اس گھر میں رہنے والا ایک نوجوان اسے ایک جنزاد پریشان کر رہا ہے، اگر آپ اس کا یہ مسئلہ حل کروا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ میں کہنے لگی، آپ بہت نیک جنات ہیں۔ یہ سن کر وہ خوش ہوا اور پھر میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب میری زندگی اتنی آسان ہو جائے گی یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ سچ میں ہی اسد آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، اب مجھے وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا، اس کا خوف میرے ذہن سے بہت دور جا چکا ہے۔ یہ میرے لیے خوشی کی بات تھی۔ پھر میں اسد کی امی کی جگہ پر کام کرنے لگی۔ میں انہیں مکمل طور پر آرام دینا چاہتی تھی۔ میں سوچنے لگی تھی کہ آخر کب تک میں اس گھر میں بوجھ بن کر رہوں گی، میں کسی یتیم خانے میں چلی جاتی ہوں۔ ایسی ہی کئی سوچیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں، لیکن ایک دن اسد کے باپ نے مجھے حیران کر دیا جب وہ کہنے لگا، تم اتنی سمجھدار لڑکی ہو، اتنی سلیقہ مند ہو، نہ تو زبان دراز ہو اور نہ ہی تمہارے اندر کوئی چالاکی ہے۔ اگر تم میرے بیٹے سے شادی کر لو، اس کی ساری باتیں جانتے ہوئے، تو ہم تمہارے احسان مند ہوں گے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ پھر اسد کی ماں کہنے لگی، ہاں، مجھے بھی اپنی بہو کے روپ میں تم بہت پسند ہو، اور میرا بیٹا اسد بھی اب ٹھیک ہو رہا ہے۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، جی، آپ میرے محسن ہیں، آپ نے مجھ پر اس وقت احسان کیا جب میں اس دنیا میں بھٹکتی پھر رہی تھی، لیکن میں شادی نہیں کر سکتی۔ آپ کا بیٹا اسد ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے، اس کے لیے کوئی خوبصورت لڑکی ہی اچھی رہے گی۔ میں تو ایک ان پڑھ لڑکی ہوں، مجھے تو پڑھنا بھی نہیں آتا۔ تو اسد کی ماں کہنے لگی، ضروری تو نہیں کہ انسان صرف پڑھائی سے ہی شعور سیکھے، تم نے حالات سے بھی شعور سیکھ لیا ہے، اس لیے مجھے تم اپنی بہو کے روپ میں قبول ہو۔ دونوں میاں بیوی راضی تھے، اور مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ اسد نے ہی ان سے کہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اس رات میں آنسو بہا رہی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ میرا مالک کبھی بھی مجھے شادی کی اجازت نہیں دے گا، حالانکہ اس خوبصورت سے گھر کو میں بھی جنت بنانا چاہتی ہوں، کیونکہ اسد مجھے بھی دل ہی دل میں اچھا لگتا تھا، لیکن میں اس سے شادی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ میں ان دونوں نیک میاں بیوی کا دل نہیں دکھا سکتی۔ یہی سوچ کر میں رو رہی تھی، لیکن اگلے دن میں حیران رہ گئی جب اس عورت نے اپنے صندوق میں سے ایک خوبصورت لال رنگ کا جوڑا نکالا اور کہنے لگی، تمہارے نکاح والے دن میں یہ جوڑا تمہیں پہناؤں گی، کیونکہ تم میری بیٹی بھی ہو اور بہو بھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، شاید یہ جوڑا میرے نصیب میں نہیں تھا۔ اس نے مجھے روتے ہوئے دیکھا
تو بڑے پیار سے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ تمہیں تمہارے ماں باپ کی یاد آ رہی ہوگی۔ ظاہر ہے اس موقع پر تو ہر لڑکی کو اپنوں کی یاد آتی ہے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کر لیے تھے۔ آج رات میں یہاں سے جانے کا سوچ رہی تھی۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے میں نے دیکھا کہ سب گھر والے سو گئے تھے۔ اب مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، یہ خوشیاں میرے نصیب میں نہیں۔ یہ کہہ کر میں یہاں سے جانے ہی والی تھی کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے آواز سنائی تھی، رک جاؤ لڑکی۔ میں نے گھبرا کر دیکھا، میرا مالک جن ذات سامنے ہی کھڑا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم بھی اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہو، کیا یہ بات سچ ہے؟ اب میں نے سر جھکا لیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں خریدا تھا، لیکن کسی انسان کو خرید کر اس پر مالک بننے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، اور تم تو ایک خوبصورت لڑکی ہو، تمہارے آگے پوری زندگی پڑی ہے۔ تمہیں یہ جان کر خوشی ہوگی کہ تمہاری دی ہوئی اس کتاب نے میری پوری زندگی بدل دی ہے۔ میں جو طاقت پانے کے لیے کئی سالوں سے بے چین پھر رہا تھا، اب مجھے کوئی تشنگی نہیں رہی، بلکہ میں نے اس نیک جن زادی سے شادی کر لی ہے جس نے مجھے اتنے پیار سے سمجھایا کہ مجھے اس کی بات سمجھ میں آ گئی۔ سب سے زیادہ طاقتور ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، جس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم طاقتور ہو کر اس دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے میں نے یہ خیال اپنے دل سے نکال دیا ہے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، آج میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اور تمہیں آزاد کرتا ہوں اپنی ملکیت سے۔ تم اس نوجوان سے شادی کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں اپنے مالک کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ پھر میں انہیں کہنے لگی، آپ میری شادی میں ضرور آئیے گا، بھلے خفیہ طریقے سے ہی صحیح، اور اپنی اس بیوی جنزادی کو بھی ضرور لانا۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ پھر 2 دن بعد میرا اور اسد کا نکاح ہو چکا تھا۔ ہم دونوں ایک مضبوط رشتے میں بندھ چکے تھے۔ حالانکہ میں اس کے قابل نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ مجھ سے محبت کرنے لگا تھا۔ یہی بہت تھا کہ مجھے ایک ایسا ہمسفر مل گیا تھا جو مجھے بہت چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ میری زندگی جنت بن گئی تھی۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسے ایک اچھی جگہ پر نوکری مل گئی اور گھر میں خوشیوں اور پیسے کی ریل پیل ہو گئی۔ پھر 2-3 سال گزرے تو میرے ہاں ایک خوبصورت سے بیٹے نے جنم لیا۔ اس دن میں اسد سے کہہ رہی تھی کہ ایک بار میں اپنے گاؤں جانا چاہتی ہوں، اپنے ماں باپ، اپنی بہن کو ملنے۔ تو وہ کہنے لگا، کیوں نہیں، میں تمہیں ضرور لے کر جاؤں گا۔ پھر جب میں ان سے ملنے گئی تو اپنے باپ کی حالت دیکھ کر مجھے بہت ترس آیا، کیونکہ وہ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو چکا تھا، جبکہ ساری بہنیں جن کی شادیاں ہو چکی تھیں وہ اپنے سسرال میں خوش تھیں۔ ابھی 2 چھوٹی کنواری تھیں۔ اماں مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی، کہنے لگی، ارے میں تو تجھے یاد کر کر کے روتی رہتی تھی کہ نہ جانے میری نور بانو کس حال میں بھٹک رہی ہوگی، لیکن آج تجھے خوش دیکھ کر میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اماں کی بات پر میں مسکرا دی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔